ناظرین اکرام، پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے افضل ہے؟ وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے افضل ہے؟ پہلا سوال اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے افضل ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے۔ دو سوال آپ کے سامنے کہ پہلا سوال وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے افضل ہے، دوسرا سوال ہے وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے۔ ان دو کے جواب آپ بغور سماعت کر لیں۔ مسافر کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنا، یہ مسافر کا سفر میں روزہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو گنہگار ہے، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ مسافر کا ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ایسی سنت ہے جو مقیم کے فرض روزے سے افضل ہے۔ کوئی شخص رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، رمضان کے روزے فرض عین ہیں، اور ایک شخص رمضان کے مہینے میں مسافر ہو گیا، اس شخص کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے نہ رکھے، تو اب وہ شخص گنہگار نہیں۔ لیکن سفر میں روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں یہ ایسی سنت ہے جو مقیم کے فرض روزے سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ جیسا کہ فتاوی شامی جلد اول صفحہ نمبر 85 میں لکھا ہوا ہے کہ صوم المسافر فی رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں مسافر کا روزہ یہ مقیم کے روزے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دوسرا سوال کہ ایسی کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے؟ تو سلام کرنا یہ سنت ہے اور جواب دینا یہ واجب ہے، لیکن سلام سے ابتدا کرنا یہ ایسی سنت ہے جو اس واجب سے افضل ہے جو جواب دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 157 میں لکھا ہوا ہے کہ سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص پہلے سلام کرتا ہے تو یہ پہلے سلام کرنا اس واجب سے بہتر ہے جو دوسرا شخص اس کا جواب دے گا۔ تو آپ کے دو سوال تھے کہ وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے افضل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر کا رمضان کے مہینے میں حالت سفر میں روزہ رکھنا یہ ایسی سنت ہے جو فرض روزے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلام سے ابتدا کرنا یہ ایسی سنت ہے جو سلام کے جواب جو کہ واجب ہے اس سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب پھر آپ کے سامنے دو سوال اور رکھے جاتے ہیں، تو کاٹ کے شروع کر دوسری